ژےٚ پیوان ییٚلہِ چھُم کیٛاہ کیٛاہ وَنان اوسُم واہ ژےٚ پیوان ییٚلہِ چھُم کیٛاہ کیٛاہ وَنان اوسُم آزارن سکوٗنس کوتاہ سنان اوسُم تنہا یہِ روح اَتھ منٛز شٲمِل دُبارٕ کرہن تنہا یہِ روح اَتھ منٛز شٲمِل دُبارٕ کرہن یُس گوٚو مٔشیٖد کہتاں دۄدا بہٕ وایہِ سرہن. یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دوستو اس لڑکی کا نام پاکیزہ حنا ہے اور یہ اننت ناگ سے تعلق رکھتی ہے. دوستو یہ کشمیر کی ایک ایمرجنگ پوئٹس ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا ایک ویڈیو 1 سال پہلے اس چینل پہ پبلش کیا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مزید اگر کوئی نیا دوست بھی آج ہماری اس چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کے ساتھ جڑ جائے، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پہ آپ کو کشمیر ریلیٹڈ اور باقی دنیا ریلیٹڈ بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ اوتھینٹک کنٹینٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں. شاعری کو کیوں چنا؟ دیکھیے، شاعری کو چنا نہیں جاتا ہے، یہ الہام ہے، انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. اگر کہ کشمیری شاعری کا تعلق ہے تو میں نے کشمیری شاعری کبھی پڑھی نہیں، کشمیری کبھی سیکھی نہیں، تو بس ذہن میں آ گیا. اس سے پہلے میں اردو میں PG کرتی تھی، تو اردو میں کچھ لکھتی تھی، کچھ اشعار لکھتی تھی. پھر رفتہ رفتہ میں نے کشمیری شاعری تھوڑی تھوڑی کرنی سیکھی یا میں نے اسٹارٹ کری، تو اس کے بعد میں کشمیری کی طرف راغب ہو گئی اور کشمیری کی شاعری کرنے لگی. اور آج الحمدللہ میں اپنی ایک کتاب کے ساتھ میں نے پہلے غزل لکھی تھی، اور اسی کے بعد جب میں نے اردو غزل لکھی تھی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کشمیری میں لکھوں. تو میں نے کچھ الفاظ لکھے، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے. تو میں نے جب لکھا تو اس کے بعد میں گھر آئی تو میں نے دیکھا، اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ ہاں میں نے کچھ کشمیری میں. ایک مئی کا پیالہ سنگ تیرے پینے کی تمنا رکھتے تھے، ایک پل میں پوری صدیوں کو جینے کی تمنا رکھتے تھے. ہم سفر ہے میرے ہم نشی، یوں ٹھوکر مار کے چل دیے، تو مانو نہ مانو تب ہم رونے کی تمنا رکھتے تھے. شاعری کا شوق جب اردو کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو اردو شاعروں کو پڑھنے لگے، تو رفتہ رفتہ شاعری ذہن میں آ گئی، تو ہم نے بھی لکھنے کی کوشش کری اور یوں سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور شاعری کا شوق. دیکھیے کہ صحبت میں بیٹھنے کا موقع ابھی نصیب نہیں ہوا کسی شاعر کے ساتھ، تو حتیٰ کہ جہاں اردو کا تعلق ہے تو مختلف شعراء کو ہم پڑھتے تھے. مرزا غالب، علامہ اقبال یا فیض احمد فیض، ان تمام شعراء کا کلام پڑھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ تو بہت ٹائم تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شاعری کرتی ہے. ان کو لگتا تھا کہ ہاں اسٹڈیز کے ساتھ بزی ہے تو اپنی اسٹڈیز کر رہی ہے. تو پھر ہماری بوا نے ان کے سامنے ڈسکلوز کر دیا. تو ہماری بوا آئی کہ وہ پوچھنے لگی آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ لکھ رہی ہوں نا میں وہاں سے کیا شکاسن لکھن. تو اس کے بعد ان کو میں نے اپنی یہ غزل سنائی، کشمیری کلام سنایا ان کو، تو وہ آ گئی اور گھر والوں کو بول دیا یہ تو شاعری. تو انہوں نے کبھی نہیں ٹوکا. اگر انہوں نے ٹوکا ہوتا تو ہمارا شاید یہاں نہیں ہوتے. وہ اس کتاب میں نہیں ہے، البتہ کچھ اشعار ہے جو اکثر میں گنگناتی رہتی ہوں. وہ ہے کہ ایک غزل ہے، اس کا یہ ہے کہ ژےٚ پیوان ییٚلہِ چھُم کیٛاہ کیٛاہ وَنان اوسُم. واہ ژےٚ پیوان ییٚلہِ چھُم کیٛاہ کیٛاہ وَنان اوسُم آزارن سکوٗنس کوتاہ سنان اوسُم تنہا یہِ روح اَتھ منٛز شٲمِل دُبارٕ کرہن تنہا یہِ روح اَتھ منٛز شٲمِل دُبارٕ کرہن یُس گوٚو مٔشیٖد کہتاں دۄدا بہٕ وایہِ سرہن. مےٚ چھُ اکثر آسان شام کے بعد میں لکھتی ہوں. شامن پتھ چھُ مےٚ موڈ آسان کہ ہاں مےٚ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لٮ۪کھُن، تو کلام لیتی ہوں، کاغذ لیتی ہوں. ایک عجیب سی، یہ تو سچ کہا آپ نے کہ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو شام کے بعد اکثر میں شام کے بعد ہی لکھتی ہوں. تو مرزا غالب اور علامہ اقبال مجھے بہت پسند ہے. اگر کشمیری کی بات کرے تو میں حال ہی میں کشمیری شاعری کی طرف میرا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہوں. تو کشمیری شاعری کو حال ہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بس ابھی میں کہہ سکتی ہوں کہ شاعری میں پسند کرتی ہوں. اور شاعر کے اگر استاد سٕنٛز کتھ کرو تو مےٚ آو نہٕ تیُتھ کانٛہہ استاد وٕنہِ برونٛٹھ کُن کٕہٕنۍ، البتہ زاہد مختار صاحب. ییٚلہِ کتاب ہُنٛد سلسلہ شروع گو کہ مجھے اپنی کتاب پبلش کرنی ہے تو مجھے ان کا نمبر دیا گیا، پھر میں ان کے پاس پہنچی اور زاہد صاحب نے بہت مدد کری میری. فرینڈس کا یہ ہے کہ پاکیزہ کو کچھ مت بولو یہ ابھی شعر چپکا دے گی، کبھی کبھار ہوتا ہے. دیکھیے میں یہ بولوں گی کہ اگر ہم اس بات سے ڈریں گے کہ بہٕ چھَس کوٗر تو میں کیا ونہٕ. جب میری یہ رس رس غزل وائرل ہوئی تو اس پہ 80% پازیٹیو کمنٹس تھے، 20 نگیٹو بھی تھے. تو اگر میں ان 20% کمنٹس سے ڈروں گی تو مجھے آگے نہیں آنا ہے. تیل چھُنہٕ مےٚ نیٚبرٕے نیرُن، پھر مجھے پڑھائی بھی نہیں کرنی ہے.
तनकीद जितनी होगी उतना निखार आएगा। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो अपना शौक ना मारे। एक लड़की हूँ तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। डून दुशो रनों दुशो। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। कहते हैं कि इसमें तब्दीलियाँ आती ही रहती है, कभी खुशी कभी गम, कहते हैं कि कभी धूप कभी छाँव, तो ये सारी चीज़ों का नाम ज़िंदगी है। तो जब हम ये सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब हम ये सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी खुशहाल हस्ती ये पैदा करते हैं, अपनी खुशहाल हस्ती कायम करते हैं, तो उसको हम ज़िंदगी का नाम दे सकते हैं। इश्क एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिल में उसी वक्त ये पैदा होता है। इश्क एक ऐसा एहसास है जो एक इंसान, जो एक बंदा अपने अल्लाह ताला से करता है। इश्क एक ऐसा एहसास है जो बच्चा अपनी माँ से करता है, जब उसे कोई भी किसी भी चीज़ का इल्म नहीं होता है, बस कोई अट्रैक्शन होता है, कोई ऐसा दिल में कोई ऐसा जलाव होता है कि नहीं ये है, कोई मेरा अपना है, मुझे मेरा ख्याल रखने वाला है, तो वो सारी बातों को हम एक नाम दे सकते हैं, वो है इश्क। जुदाई एक ऐसी तकलीफ है जो इंसान को निचोड़ के रख देती है। अच्छा जी, तो जुदाई की वजह से देखिए हम कह सकते हैं कि अभी मेरा एमएड चल रहा है, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगी। मेरा एमएड चल रहा है तो मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मुझे अब जुदा होना है अपने बैचमेट से। तो वो कर्ब जो है ना, वो दर्द जो है ना, उसको वो तकलीफ जो है उसको हम जुदाई कह सकते हैं। जुदाई, मोहब्बत में जुदाई तो होती ही रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत वही कामयाब हो जिसमें हमें हमारा महबूब मिल जाए। वो मोहब्बत भी कामयाब हो सकती है जिसमें जुदाई हो सकती है, जिसमें दोनों माशूक जो है, आशिक व माशूक अलग अलग होते हैं, तो वो भी तो कामयाब हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वसल है वही सब कुछ है। जो मेरी शायरी को पसंद करते हैं उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो पसंद करते हैं मेरा कलाम, और जो मेरा कलाम पसंद नहीं करते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये उनका अपना ये है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, जो मुझे पसंद करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। पाकीज़ा हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। आपका